لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم جو ہے حلال کے ساتھ ساتھ طیب مال کا استعمال. بہرحال یہ چند تفصیلی فہرست کی اجمالی خاکہ آپ کے سامنے ہے. 5 الگ الگ حصے بنائے گئے ہیں. پہلا حصہ ظاہری تیاری، دوسرا حصہ باطنی تیاری. اس باطنی تیاری کے 2 حصے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. پھر اس کے بعد اعمال عمرہ، چوتھا اعمال حج اور 5واں مدینہ. اب ان کی تفصیلات میں ہم جاتے. دیکھیے سفر سے پہلے کی 2 تیاریوں میں یہ ظاہری تیاری اور یہ باطنی تیاری ہے. ظاہری تیاری میں جیسے میں نے ذکر کیا حلال اور طیب مال. قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. تو حج کے سفر کے لیے بالکل خالص مال، وہ مال جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، بہنوں کا حق باقی ہے اور لوگوں کے ادائیگی باقی ہے، لوگوں کے قرضے ہمارے ذمے ہیں. اور ٹھیک ہے ہم اپنے مال سے جا رہے ہیں لیکن لوگوں کے قرضے باقی رکھ کر جا رہے ہیں، کسی کا حق باقی رکھ کے جا رہے ہیں. تو یہاں مال حلال ہونے کے باوجود طیب نہیں ہے. لہذا ایسا مال سب کے حقوق ادا کرے. حقوق کے سلسلے کی بات بھی آپ کے سامنے آئے گی. اسی طریقے سے ضروری توشہ، یعنی کون کون سی چیزیں آپ کو ساتھ میں لے جانی ہو. قرآن کریم نے دیکھیے جملہ کا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ توشہ ساتھ میں لے لو اور بہترین توشہ تقویٰ ہے. خیر والا توشہ تقویٰ ہے. تقویٰ ساتھ میں لے کر جانا ہے. یہ بہت اہم آیت ہے. بہت توجہ اور خیال رکھنی چاہیے کہ ہمیں کس طریقے کا. ہم نے ایک لسٹ بھی بنائی ہے اور وہ لسٹ کی کچھ چیزیں انشاءاللہ دکھائی بھی جائے گی کہ کون کون سی چیزیں آپ کو ساتھ میں لے جانی چاہیے. اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں امبریلا ہے، وہاں گرمی بہت ہوتی ہے، تو ایسی چھوٹی سے چھوٹی امبریلا جو ہم اپنے ساتھ لے جائیں. لوگ وہاں پر جو ہے دیتے بھی ہیں لیکن یہ کہ ہمیں اپنے ساتھ یہ 3 پن ہے، مطلب ہم چارجنگ کے لیے کسی بھی چیز کے لیے استعمال کرنا ہو تو اس طرح کے پنز ہوتے ہیں. اور ہماری جو چارجر وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہے وہ راؤنڈ سرکل میں ہوتی ہے. لہذا یہ پن بہت مختصر سا ہے، 50 100 200 روپے میں آتا ہوگا، لیکن وہاں ہمارے لیے تلاش کرنا مشکل ہوگا. لہذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ پاور بینک ہے، یہ ایک چھوٹا سا بیگ ہے جس کے اندر ہم جو ہے اپنا پاسپورٹ، ضروری سامان، اسی طریقے سے اگر ضرورت پڑے تو موبائل، تھوڑے سے پیسے، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ میں رکھیں. یہ ماسک ہے. ظاہر ہے کہ عمرہ اور حج کے احرام کی حالت میں تو نہیں پہنیں گے لیکن باقی اوقات میں ہمیں جو ہے وہ ماسک کی ضرورت پڑتی ہے. میڈیکل دواؤں کے اعتبار سے کچھ دوائیں ہیں. یہ ایک دوا ہے جو کریم کے طور پر ہے اور اس میں جب چلنے میں دونوں پیروں کے درمیان رگڑ پیدا ہوتی ہے تو اس کی ضرورت پیدا لگتی ہے. اور ایک گرمی کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جس کو ہم الیکٹرول کہتے ہیں. اس کی مختلف شکلیں آتی ہیں، اس کو ساتھ میں رکھنا چاہیے. دوا کے اندر یہ وومیٹنگ کی دوا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہے اینٹی بائیوٹک ہے، یعنی وہاں اگر ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے یا ویدر کی وجہ سے جو ہے گلے کے اندر مسئلہ ہو جائے تو جو اس کے لیے اینٹی بائیوٹک جو ہمارے ڈاکٹر سے یہ ایزیتھرومائسن ہے، ایسے ڈاکٹر سے ہم کو دوائیں لے لینی چاہیے. اسی طریقے سے یہ پیٹ کے درد کی دوا ہے اور یہ جو ہے وومیٹنگ کی دوا ہے. تو مختلف دوائیں جو ہماری ضرورت کی ہے ہم اس کا ایک الگ پیکج بنا رہے. پھر وہ لوگ جو روزانہ مستقل دواؤں کا استعمال کرتے ہیں ان کو اپنی دواؤں کے ترتیب پر نظام بنانا چاہیے. دیکھیے ساری ترتیبات ہم یہاں سے بنا کر لے جا سکتے ہیں اور ان ترتیبات کا ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے. یہ جو ہے دوا کا پورا کے پورا ایک باکس ہے. ایسے آپ 2 3 باکس بنا لیں، مکہ کے لیے الگ، مینا کے لیے الگ، مدینہ کے لیے الگ. احرام ہے، احرام کا ایک ایکسٹرا کپڑا ساتھ میں لے لینا چاہیے. یہ دیکھیے یہ جو پلاسٹک کی چٹائی ہے اور بہت سمپل سی چیز ہے لیکن آپ کو مزدلفہ میں یہ بہت یاد آئے گی. مزدلفہ میں اس کی بہت ضرورت پڑے گی. سیفٹی پن معمولی سی چیز ہے لیکن بہت یہ کام آتی ہے. یہ چپل کی تھیلی ہے، دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں ملتی ہے. جب بھی آپ حرم جائیں تو اس کی ضرورت پڑے گی کہ چپل کی تھیلی کا جو ہے آپ استعمال کریں. تو یہ چپل کی تھیلی ہے. مسواک ہے. اسی طریقے سے
طواف کے وقت میں جو ہے آپ کو طواف کی عادت گننے کے لیے جو تسبیح کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے، بغیر خوشبو کا صابن ہے، یہ عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں آپ کو بہت کام آئے گا۔ اسی طریقے سے یہ ہاتھ کی تسبیح ہے جو انگلیوں میں لگائی جاتی ہے۔ سب سے اچھا تو یہی ہے کہ جو تسبیح ہم استعمال کرتے ہیں وہ تسبیح کا خیال رکھے۔ یہ خواتین کے لیے ان کے اوپر کا سر کا اسکارف ہے، یہ بیلٹ ہے، بیلٹ جو احرام کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ احرام کس طرح باندھے اس کی تفصیلات بتائی جائے گی آپ کو۔ یہ مختصر چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے پریپریشن اور یہ ساری تیاری ہم یہیں سے کر کے جائیں۔ تیسری بات، تعلیمات حج و عمرہ۔ حج و عمرہ کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں، سیکھ لیں۔ مسائل دوران سفر نہیں سیکھ پائیں گے، یہاں سیکھ کر جانا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات، واکنگ ہیبٹس، ایکسرسائز، پیدل چلنے کی عادت۔ مینا، عرفات، مزدلفہ کے دن بہت چلنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ بھیڑ بھاڑ کے اندر قوت برداشت، کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ کراؤڈ کے اندر، کیونکہ ہم اے سی میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اچھی ہوا کھا رہے ہیں، وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اور جب آپ بھیڑ بھاڑ میں ہوتے ہو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں ان کیفیتوں کے اندر قوت برداشت کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے اس کی تیاری پہلے سے کرنی چاہیے۔ ضرورت کی دوائیں میں نے بتا دی، اپنے ڈاکٹر کے پاس سے مستقل اس کا نظام بنا کر لے لیں۔ اب باطنی تیاریوں میں ہم آ جاتے ہیں کہ حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد، رائٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ رائٹس آف پیپل۔ یہ دو قسم کے حقوق ہے، اور ان حقوق کے سلسلے میں کچھ تفصیلات ہم نے ذکر کی ہے۔ اخلاص و للہیت، قرآن کریم کی تصحیح، اذکار و اعمال، ان کی تفصیلات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے سفر حج میں تقوی بہت اہم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ للہ جو لکھا ہے نا، ہم اپنے سامنے لکھ کر رکھیں اس للہ کو، اس لیے کہ قرآن کریم کی دو آیتیں آپ کے سامنے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اسی طریقے سے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کے لیے، یہ خلوص اور للہیت۔ حج کا عمل لوگ اتنی محنت سے جاتے ہیں، لیکن تھوڑے سے دکھلاوے کی وجہ سے، تھوڑے سے شو آف اور جملوں کی وجہ سے وہ اس عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کم اتنا قرآن جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ان قرآن کریم کو صحیح اور درست کرنے کی فکر کریں، اذکار اور اعمال کی اپنی پابندی کریں، نماز درست کریں۔ نماز کے اندر پھر نماز جنازہ ہے، وہاں ہر نماز کے ساتھ نماز جنازہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس کو صحیح اور درست کرنے کی فکر کریں۔ قضا روزے اگر ہمارے باقی ہیں تو ان کو ادا کریں۔ ہمارے اوپر فرائض باقی ہیں اور ہم اعمال کی طرف جا رہے ہیں، لہذا اس کا خیال ہم کو کرنا چاہیے۔ سابقہ سالوں کے اگر زکوٰۃ باقی ہے تو ان زکوٰۃ کے ادائیگی کے سلسلے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے حج کے جانے سے پہلے، اوراد حج کی چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں، مختلف انداز کی کتابیں، انگریزی میں، اردو میں، ہم ان کتابوں کا اہتمام کریں، ان کتابوں کو جو ہے حاصل کرنے کی فکر کریں، تاکہ ہمارے لیے موقع بموقع ان کتابوں سے استفادہ کرنا آسان ہو سکے۔ اسی طریقے سے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حق میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو بندوں کا حق یہ بہت اہم ہے، یہ انسان سے متعلق ہوتا ہے۔ پہلے تو اپنی ذات پر، ہمارے اپنی ذات پر کیا کیا حق ہے، ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مال پر کس کس کا حق ہے، اگر قرض باقی ہے قرض ادا کریں، بہنوں کا حق ہے ان کو ادا کرنے کی فکر کرے، اور کسی کا پیسہ لیا ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کرے۔ لوگوں کا پیسہ لے کر ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسرا والدین کا حق ہے، والدین کے ساتھ کچھ ظلم و زیادتی کا معاملہ ہوا ہے، کچھ ہم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے تو اس سلسلے میں فکر کرے۔ زوجین کا آپسی حق ہے، میاں بیوی کے درمیان، اولاد کا حق ہے، اسی طریقے سے قرابت داروں، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ہر شخص کا حق کی ایک لسٹ بنا لے، بیٹھ جائیں تنہائی میں بیٹھ کر اس سلسلے میں اپنی توجہ دے، فکر کریں کہ ہمارے اوپر کس کس کا حق ہے، اور اس کے ادائیگی کی فکر اور کوشش کر رہے ہیں۔ اب سفر حج کے لیے نکل رہے ہیں، تھوڑا سا امیجن کریں کہ ہم سفر حج کے لیے نکل رہے ہیں، ہم کو 12 تاریخ دی گئی، 20 تاریخ دی گئی، 22 تاریخ دی گئی، 25 تاریخ دی گئی۔ اس سے پہلے تو ہم نے پیچھے کے سارے کام کر لیے، جو پیچھے جو ذکر کیا اس سے پہلے کیے۔ اب آج ہم جو ہے سفر حج کے لیے نکل رہے ہیں، تو نکلنے سے پہلے وصیت کا اہتمام، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو نیکی اور خیر کی وصیت کرے، اعمال کی وصیت کرے، یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے امانتیں اگر رکھی ہے
تو جن کی امانت ہے ان کو واپس لوٹا دے یا بتا دے فلانی فلانی جگہ پر یہ امانت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے سفر حج میں جو ساتھی ہیں، جو رفیق سفر ہے، ان کا انتخاب کرے کہ کون سے ساتھی ہمارے ساتھ سفر حج میں ہیں۔ صلاۃ الحاجت پڑھے، حاجت کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میرے سفر کو آسان فرمائی۔ سفر میں سنتیں کیا کیا ہوگی، گھر سے نکلنے کی سنت، گاڑی پر بیٹھنے کی سنت، سواری کے دعا، اسی طریقے سے جو ہے استنجا کی سنتیں، اور ہر عمل کی سنتوں کو معلوم کریں، سچی پکی توبہ کر کے نکلیں، صدقہ دے کر نکلیں، اس لیے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے، لہذا صدقے کا اہتمام کریں۔ تو یہ چند باتیں جو ہے بیفور ڈپارٹنگ فار دا حج جرنی، سفر حج کے لیے نکلنے سے پہلے کی یہ ترتیبات ہے۔ اب سفر شروع ہو چکا ہے، ہاں ہم نے اس کو بھی مزید ذکر کیا ہے کہ سفر کے اندر سب سے زیادہ ہمیں پیشن، صبر، تحمل، بردباری، اپنے آپ کو برداشت کرنے کی صلاحیت سے، اکثر تو اپنے آپس میں میاں بیوی ساتھ میں جاتے ہیں، ایسا جھگڑا اور ایسا اختلاف بہت سی مرتبہ آپس میں ان دونوں کا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا سفر حج متاثر ہو جاتا ہے۔ لہذا پہلے دن سے جانے سے پہلے آپس میں بیٹھ کر میاں بیوی، دیکھو تم مجھے کوئی ایسی بات مت بولنا جس سے میں ناراض ہو جاؤں، میں تم کو ایسی کچھ بات نہیں بولوں گا، اگر بات بول بھی دی تو میں اس کو برداشت کروں گا۔ میاں بیوی کے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ان کے اعمال کی جو کیفیت ہے، ایک مسئلہ تو ایسے کئی مسئلے ہیں کہ اختلاف اور طلاق کی بات جو ہے وہ وہاں مکے سے سامنے آ رہی ہے کہ مکہ گئے تھے اور وہاں یہ جھگڑا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال پیش آئی اور شوہر نے گویا طلاق دی ہے، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے بالکل نامناسب ہے۔ اسی طریقے سے اپنے ٹائم، نظام العمل، اپنا اسکیڈول، ٹائم مینجمنٹ، میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نمازوں کے بعد کتنا وقت لگاؤں گا، ناشتے میں میرا کتنا وقت ہوگا، کھانے میں میرا کتنا وقت ہوگا، ان ساری چیزوں کا اہتمام۔ اسی طریقے سے عاجزی اور انکساری، اپنے سفر میں بہت جو ہے جھک کر رہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے مقامات، کہ کون کون سے دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں، جیسے ہم نے کچھ یہاں پر لکھے ہیں، میزاب رحمت کے پاس، زمزم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس، بیت اللہ کے اندر۔ اب بیت اللہ کے اندر اب کیسے جائیں گے؟ تو بیت اللہ کے اندر کے لیے جو حتیم کا اندر کا حصہ ہے وہ بیت اللہ کے اندر ہے، صفا مروہ پر، سعی کرنے کی جگہ پر، حجر اسود کے پاس، عرفات، مزدلفہ، مینا۔ تو یہ سارے دعا کے مقامات ہیں، اور ہم ان مقامات پر بہت زیادہ دعا کا اہتمام کریں، ہے نا۔ تو یہ سب باتیں ہو گئی۔ اسی طریقے سے دعا کا اہتمام، یعنی یہ ساری ترتیبات ہر ایک کرتا ہے، لیکن کبھی بے توجہی ہو جاتی ہے، کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے اس طرف توجہ نہیں دے پاتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اپنا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، مختلف ان سلسلے کی آیتیں ہیں، لہٰذا اپنے اندر صبر و تحمل کو پیدا کرے، اوقات کی پابندی کا نظام بنائے، اپنے اندر عاجزی و انکساری پیدا کرے۔ اب یہ تو کرنے والے اعمال تھے جن کو سفر حج میں کرنا ہے۔ دوران حج کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غصے سے بچانا ہے، زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی طریقے سے بلا علم دینی باتیں نقل کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بھی سارے جو ہے اعمال ہیں جن سے اپنے آپ کو بہت بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا ہمیں علم نہیں ہے بلا وجہ ہم یہاں وہاں اس بات کو نقل نہ کریں، بہت بڑا مسئلہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی اور کسی کو تکلیف نہ دے، تکلیف دینے سے ہم کو بچنا ہے، نیز ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب دیکھیے چند چیزیں اس میں مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہ وازلین ہے، یہ جو ہے اس کے بالمقابل ڈابر کا ایک پروڈکٹ آتا ہے وازلین جیسا، ہم اس کو استعمال کریں۔ بہرحال یہ آدمیوں کے لیے یا لوگوں کے لیے سہولت کے لیے یہ پورا فوٹوز اور تصویریں بنائے گی کہ سینڈلز ہیں، سیفٹی پین ہیں، احرام کا ایکسٹرا چادر ہے، ٹراول بیلٹ ہے، یہ ہم اپنے ساتھ میں رکھیں۔ مزدلفہ کی ایک الگ بیگ بنائے، دیکھیے ایک تو مینا کی بیگ ہے، بڑی بیگ، اس میں جو ہے ایک جوڑی کپڑا ہو، کپڑے کے ساتھ ساتھ وہاں جو ضرورت کی چیزیں ہماری ہے وہ ہو۔ مینا سے ہم عرفات اور مزدلفہ جائیں گے تو جا کر آنے میں وہاں کا ایک پورا نظام ہم کو مستقل علیحدہ بنانا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں
اب دیکھیے یہ کچھ لوگوں کو کان میں تکلیف ہوتی ہے تو اگر وہ کان میں پلگ لگانا چاہتے ہیں، ایئر پلگس کو بولتے ہیں، امبریلا میں نے خود بتا دیا آپ کو، فون کی جو ہے چارجر ہے، پاور بینک ہے، اسی طریقے سے ملٹی ساکٹ ایکسٹینشن ہے، ایکسٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر. تو یہ چند چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سلسلے میں تیار کریں، ٹھیک ہے نا. یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ ڈرائی چیزیں ہیں، کبھی اچانک کھانے میں مسئلہ ہو جائے، یہاں وہاں ہو جائے، دیر ہو جاوے سفر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو ہمارے پاس ایسی چیزیں ہوں جس سے ہم بسہولت اپنے وقت کو گزار سکیں. اسی طریقے سے موبائل کے استعمال کی پوری واقفیت ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم سم کو چینج کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم جو ہے وہ انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں. بہرحال ایک طریقہ تو یہ تو اس کو جاننا ہے، دوسرا اس کا مس یوز کرنے سے بچے. لوگ جو ہے اللہ رحم فرمائے طواف کی حالت میں اور جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس اور مینا عرفات مزدلفہ میں بہت زیادہ موبائل کو یوز کرتے ہیں. خصوصاً آئی ایم او کا جو سافٹ ویئر ہے وہ بہت زیادہ غلاظت اور گندگی لاتا ہے. بہت عجیب عجیب تصویریں سامنے آتی ہیں، عجیب عجیب اس کی جو ہے وہ آوازیں آتی ہیں. تو موبائل کو ایسا طے کرے کہ میں 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک یہ میں موبائل استعمال کروں گا یا کروں گی، عشاء کے بعد 10 بجے سے 11 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے کریں گے، اس کے بعد موبائل کو بند کر دیں. نمازوں میں موبائل بن رہا ہے، لوگ جو ہے وہ اعمال کے وقت میں موبائل کا جو ہے موبائل سے تصویریں لے رہے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ جو ہے نا اپنے عمل کے اندر، عمل کی روح کے اندر ایک جو ہے خرابی پیدا ہوتی ہے. اب تک کی جو باتیں بتائی گئی ہے یہ سفر حج سے پہلے ہے کہ حج سے پہلے ہم کیا کیا تیاری کریں، ورزش کے اعتبار سے، باطنی حقوق کے اعتبار سے، ظاہری حقوق کے اعتبار سے. اب دیکھیے یہاں لکھا ہے حج تمتع کا مسنون طریقہ ایک نظر میں. حج تمتع کے علاوہ اور 2 طریقے ہیں حج کے، ایک ہے حج قران اور دوسرا حج افراد. اسکرین آپ کے سامنے ہے. تو حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد. دیکھیے اس تصویر سے بھی آپ کو واضح ہوتا ہوگا، تمتع میں عمرہ باہر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد الگ سے ایک حصہ ہے حج، یعنی عمرہ اور حج دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کیا، پھر عمرہ کر کے اعمال عمرہ سے فارغ ہو گئے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا، یہ حج تمتع ہے. حج قران، حج اور عمرہ دونوں کے دونوں ساتھ میں ہیں، اور حج افراد صرف اور صرف حج ہے. دیکھیے تصویر سے بھی آپ کو بہت واضح ہو جائے گا، تصویر کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی تفصیلات بھی لکھی ہے. پہلے عمرہ اور پھر حج کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جانور کی قربانی دینی ہوتی ہے. حج قران، حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ اور حج دونوں کو ملا کر ادا کرنا، یعنی ایک ساتھ دونوں کو ادا کرنا. حج کو حاجی کو، یعنی قران کرنے والے حاجی کو مقرن یا قران کرنے والا حاجی کہا جاتا ہے، یہاں پر بھی دم دینا ہوتا ہے. حج افراد، حج کے مہینوں میں صرف حج کیا جائے، حاجی کو مفرد کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے جانور کی قربانی اور دم نہیں آتی. اب یہاں ان تینوں میں سے کون سا حج فرض ہے؟ پہلے میں آپ کو عمل شکل بتلاؤں کہ اس وقت میں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ بہت سالوں سے اپنے فضل و کرم سے لے جاتے ہیں. تو اس وقت میں میرا اپنا اندازہ ہے 99.5% بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، پوری دنیا کے حاجی جو ہے نا وہ حج تمتع کرتے ہیں. جانے کے بعد پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کر کے اپنے اعمال عمرہ سے فارغ ہو کر اپنے عام کپڑے پہن لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حج کرتے ہیں، حج تمتع کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی قران کرنا چاہیے، افراد کرنا چاہیے، تو قران اور افراد کے مسائل کو سمجھ لینا چاہیے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو افراد اور قران کرتے ہیں. جہاں تک افضلیت کی بات ہے، کتب فقہیہ میں جو افضلیت لکھی ہے تو شوافع کے یہاں حج افراد افضل ہے، یعنی صرف اور صرف اس سفر میں حج کریں، عمرہ نہ کرے. یہ خالص سفر حج کے لیے ہو، عمرہ کے لیے مستقل سفر کیا جائے. یہ تو ہو گیا حج افراد. اور حنفیہ کے یہاں حج قران افضل ہے، یعنی حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ کیا جائے، اس کو حج قران کہتے ہیں. تو یہ دونوں امور کا خیال رکھا جائے کہ حج تمتع کسے کہتے ہیں، قران کسے کہتے ہیں، افراد کسے کہتے ہیں. اب اس کے بارے میں ہم جو مسائل ذکر کریں گے وہ حج تمتع کی مناسبت سے، تاکہ ہم جو ہے حج تمتع کے اعتبار سے اپنی تیاری کر لیں.
عمرہ کے اندر یعنی جیسے تمتع کی نیت کی تو سب سے پہلے نیت کے لیے الفاظ کی بات آئے گی. تو نیت تو اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم الفاظ یاد کر لیں، جیسے دیکھیں یہاں لکھا ہے اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں یا عمرہ کی نیت کرتی ہوں، فیسرھا لی وتقبلھا منی، وہ میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے. تھوڑی سی یہ وضاحت سمجھ لیں کہ ایک ہے احرام کے کپڑے پہننا، مردوں کے لیے مخصوص 2 چادریں ہیں، عورتوں کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں ہے. ایک بات اس میں بولوں، ٹھیک ہے. احرام کے کپڑے پہننا، احرام کے کپڑے پہننے سے پہلے غسل کرنا، اپنے ناخن کاٹنا، جسم کے زائد بالوں کو کاٹنا، صفائی اختیار کرنا، اور جو ہے جسم کے اوپر عطر لگانا، یہ مسنون اعمال میں سے. یہ احرام کا کپڑا پہننے سے پہلے ہے. احرام کا کپڑا پہننے سے پہلے ایک اسٹیپ نہانا، غسل کرنا، اور جو ہے جسم سے زائد بال نکالنا، جسم کے اوپر جو ہے عطر لگانا، یہ ایک حصہ ہو گیا. اس کے بعد جب احرام کا کپڑا پہن لیے 2 رکعت نماز پڑھنا، اور اس نماز کے اندر دعائیں کرنا کہ اللہ میں عمل کو قبول کر، یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا. تیسرا اسٹیپ ہے احرام کی نیت کرنا. یہ تینوں ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں. مثلا ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک علاقہ ہے رتنا گیری. رتنا گیری سے میں سفر حج کے لیے جو ہے سفر کر رہا ہوں. اب میرے لیے یہ آپشن بھی ہے، آپشن بتا رہا ہوں میں، ایک آپشن بھی یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی نہا کر دھو کر اپنی تیاری کر لوں مکمل طور پر. ایک حصہ میں نے مکمل، لیکن ابھی احرام کی چادر نہیں ہو رہی. نہا لیے، جسم کے بال نکال دیے، ناخن نکال لیے، حتیٰ کہ جسم پر جو ہے کیا کہتے ہیں عطر بھی لگا دیے، لیکن اس کے بعد اپنے گھر کے کپڑے پہن لیے اور ایئرپورٹ آ گئے. ایئرپورٹ آ کر ایئرپورٹ میں جو ساری کے ساری ایئرپورٹ کی ذمہ داریاں ہیں، جو امیگریشن کے سارے کام ہیں، وہ مکمل کر لیا. اور وہ مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے ہم نے کیا کہتے ہیں وہاں جو مسجد ہے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی. یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا. اور تیسرا اسٹیپ اس کی نیت کا ہے. فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد فلائٹ نے ٹیک آف کر لیا، کھانا کھا لیا، اس کے بعد یا میقات سے پہلے پہلے ہم نے نیت کر لی. تو تینوں چیزیں الگ الگ جگہ پر ہوئی، کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کر سکتے، بلکہ ایڈوائز یہ ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ نے رتنا گیری میں ہی غسل بھی کہہ لیا، بال بھی نکال لیے اور پوری کے پورے انتظامات کر لیے، اور اس کے بعد وہیں 2 رکعت نماز پڑھی اور وہیں پر جو ہے احرام کا کپڑا پہن کر نیت کر لی، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ ایئرپورٹ پر آپ کے لیے نہانے دھونے کی سہولیات اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی، لہذا اس کا ایک آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. تو یہ ترتیب سمجھ لیں کہ مجھے کیسا کرنا. ایڈوائز تو یہی ہے کہ اپنے گھر پر نہائیں دھوئیں، اور اسی طریقے سے ناخن کاٹ لیں، جسم کے بال جو ہے زائد کاٹ لیں، اور جو ہے جسم پر عطر لگا لیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھ لیں. اس کے بعد ایئرپورٹ آ جائے، امیگریشن کلیئر کرنے کے بعد احرام کی چادر پہن لیں، وہاں 2 رکعت احرام کی نماز پڑھ لیں، اور جب فلائٹ میں بیٹھ جائیں تو اس کے بعد نیت کر لیں. تو محرمات احرام بہت سی مرتبہ میقات کا اعلان ہوگا، اس کے بعد نیت کریں گے، لیکن کبھی خوف ہوتا ہے کہ میقات کا اعلان ہی نہ ہو، اور اعلان نہ ہونے کی وجہ سے یا یہ کہ اعلان تو ہوا، آپ سو گئے، ہم سو گئے تھے، اعلان ہو گیا اور میقات کراس کر گئے، پھر ہمارے پاس 2 آپشن باقی رہ جاتے ہیں، یا تو ہم واپس میقات پر جا کر واپس احرام پہن کے آئیں، یا تو پھر وہیں ایک دم دے دیں. تو اس لیے یہ مشکلات میں پیدا ہونے کا خوف ہوتا ہے، لہذا ہم اپنی ترتیبات اور اپنے نظام کو بہتر بنائیں، اور ایڈوائز جس طرح دی جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق عمل کریں. تو یہ میں نے مختصر آپ کو خلاصہ سمجھایا پہلے عمل کے اعتبار سے کہ احرام کے سلسلے میں کیا ترتیبات ہے. تو یہ نیت کے کلمات ہیں. صرف تمتع کی نیت ہے تو وہ کیسے، قران کی نیت ہے تو وہ کیسے، اور افراد کی نیت ہے تو وہ کیسے. اب تھوڑی عملی ترتیب سمجھ لیں. ایئرپورٹ پر آپ جائیں، تھوڑا سا بفر ٹائم لے کر جائیں. آپ کا فلائٹ 5 بجے کا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ 3 بجے پہنچ رہے ہیں، 2 بجے پہنچ رہے ہیں، بالکل 2-3 گھنٹے آپ کو مل رہے ہیں. تھوڑا زائد وقت اگر لے کر جائیں تو بہتر ہے، وہاں اندر سہولیات ہوتی ہے. لہذا کیونکہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے بھی جائیں تو ایئرپورٹ پر کوئی بہت دشواری نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے، اپنا لگیج ڈال دیں گے. لگیج کے اندر ایک بہت اہم بات جو بار بار کہی جاتی ہے کہ لگیج بیگ کے اندر ہم اپنا پاور بینک نہ رکھیں.
وہ بار بار اعلان بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ پاور بینک رکھنے کی صورت میں ان کو وہ لگیج نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ وہ حاجی جو حج کمیٹی سے جا رہے ہیں تو ان کو کھانے پینے کی بھی چیزیں ساتھ میں لے جانی ہوتی ہیں، تو اپنی چیزوں کی پوری ترتیب اور اس کا پورا نظام بہتر بنا کر لے جائیں۔ خواتین کو اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ گروپ میں لوگ جاتے ہیں تو ٹور آپریٹرز کی طرف سے جو ہے وہ بیگ دیے جاتے ہیں، تو وہ بیگ جو ہے بالکل ایک سے کلر کے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر ایک خاص قسم کا کپڑا، خاص قسم کی ریبنز، تاکہ ہم دور سے اپنے بیگ پہچان سکیں، کیونکہ بیگ جب کلیکٹ کیے جاتے ہیں تو اس وقت بڑی دشواری ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنا ہی بیگ بیلٹ کے اوپر گھوم رہا ہے لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہاں بہت سی مرتبہ فلائٹ لیٹ ہو جاتا ہے، یا فلائٹ والے جلدی فلائٹ میں بٹھا دیتے ہیں، بہت سے الگ الگ حالات ہو سکتے ہیں۔ ہر سال ایک نیا جو ہے نا تجربہ اور ایکسپیرینس ہوتا ہے، لہذا ہم اپنے آپ کو کول رکھیں، کام رکھیں۔ کول اور کام کا ایک، ہم تو اپنے حاجیوں کو جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کو ایک جملہ سکھاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو ہم انگریزی میں تھوڑا سا یاد کرنے کے اعتبار سے نو رفس نو فسوق نو جدال، نو رفس نو فسوق نو جدال، نو رفس نو فسوق نو جدال۔ کئی سالوں میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بھائی میں تو بہت زیادہ آپے سے باہر ہو گیا تھا، لیکن نو رفس نو فسوق نو جدال نو جدال، تو ہم جو ہے جدال سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حاجی پر ایسی کیفیت آتی ہے اور بات بڑھتی ہے، اور کئی مرتبہ انسان اتنی زیادہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ بعد میں وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے ایسے جملے کیوں کہے یا ایسی باتیں کیوں نقل کی۔ لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال حج کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ دیکھیے اب احرام باندھنے کا طریقہ، احرام باندھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ بنیادی طور پر دیکھیے جو بزرگ ہے یہ دونوں پیر پھیلا کر کھڑے ہیں، بنیان نکال دینا ہے، انڈر نکال دینا ہے، جسم پر کوئی بھی جو سلا ہوا کپڑا ہے، جسم کی مناسبت سے بنا ہوا کپڑا وہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ جاننا چاہیے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے احرام کی کوئی بھی چادر مخصوص نہیں ہے، یہ احرام پہننے کے لیے ہے۔ اور دوسرا احرام کی نیت ہے، بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب نیت کریں گے حنفیہ کے یہاں تو نیت کرتے ہیں اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ میں حج تمتع میں عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، کر رہی ہوں۔ نیت کرتے ہی تلبیہ کہنا کم سے کم ایک مرتبہ کہنا شرط ہے۔ سب ایک ساتھ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ ہے، اور تلبیہ کے معنی مفاہیم کو پڑھیں، اس کے بارے میں کہ کیوں، کیا جملہ ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہر قسم کی تعریف اور تمام نعمتیں اور بادشاہت، حکومت، طاقت، قوت صرف آپ کے لیے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ چھوٹے سے جملوں میں، چند جملوں کے اندر اتنے سارے معانی ہیں، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ موقع ان معانی کو ڈسکرائب کرنے اور وضاحت کا نہیں ہے، لہذا صرف آپ کو ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ آپ جیسے احرام کی نیت کر لیں گے اللہم انی ارید العمرہ یا لبیک عمرہ، لبیک عمرتن سے بھی جو ہے نیت ہو جاتی ہے، یا اللہم انی ارید الحج متمتعا بہا الى الحج، اللہم انی ارید العمرہ متمتعا بہا الى الحج۔ اس طرح کے مختلف کلمات، کیونکہ یہ الفاظ کوئی ڈیفائن، فائنلائز، مقرر الفاظ نہیں ہیں، تو آپ نے نیت کی، نیت کے ساتھ ساتھ تلبیہ کیا۔ تلبیہ جہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کیا، جیسے میں نے یہاں کی ترتیب پر بتایا کہ آپ نے فلائٹ میں جو ہے نیت کر لی، اب آپ تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے، مستقل تلبیہ پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ جدہ ایئرپورٹ پر اترے، جدہ ایئرپورٹ سے مکہ المکرمہ آپ ہوٹل میں چلے گئے۔ اگر کسی کا فلائٹ مدینہ جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ابھی اس کے احرام کا موقع آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ مدینہ جانے والے سیدھے اپنے عام کپڑوں میں مدینہ چلے جاتے ہیں، اور مدینے سے جب مکہ آتے ہیں تو اس وقت وہ احرام کی نیت کرتے ہیں۔ تو یہ بات ایک درمیان میں آپ کو وضاحت کے لیے بتا دی گئی ہے۔ تو اب
آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے، جدہ ایئرپورٹ سے جو ہے وہ مکۃ المکرمہ آئے، اپنے ہوٹل میں گئے، ہوٹل میں جا کر اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے۔ ایک ایڈوائز اور ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اعمال عمرہ کے لیے آپ جب حرم جانا چاہتے ہو تو آپ ایسا کوئی وقت چوز مت کیجئے، منتخب مت کیجئے جس وقت میں نمازیں آتی ہیں۔ مثلا آپ نے 11 بجے اپنے گھر والوں کا چلو 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 ہم جو جا رہے ہیں، اب وہ دروازے بند ہیں، گرمی شدید ہے، ظہر کی نماز آپ نے باہر پڑھی، بڑی مشکل سے ظہر کے بعد اندر گئے، 4 5 چکر لگائے، اور چکر لگانے کے بعد جو ہے وہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا۔ اس لیے سب سے اچھے 2 وقت ہے، سمجھ لیں، ایک فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت، اس کے اندر بہت زیادہ وقت ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے فجر کی نماز پڑھ کر آپ فوری طور پر نکل گئے، تو آپ نے 8 بجے، 7 بجے، 6 بجے، 6:30 بجے، 7:30 بجے، 8:30 بجے اپنے اعمال کو پورا کیا، انشاءاللہ ظہر تک آپ کا طواف اور صحیح اور حلق ہو جائے گا۔ یا مغرب یا عشاء اور فجر کے درمیان کا وقت ہے کہ ان وقتوں میں 2 نمازوں کے درمیان نمازیں نہیں آ رہی، کیونکہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، لہذا یہ بھی ایک توجہ دینے کی بات ہے۔ بہرحال ابھی آپ نے نیت کی ہے، نیت کرنے کے بعد میقات سے پہلے پہلے نیت کرنا شرط ہے۔ دیکھیے یہ آپ پورا کے پورا ایک سرکل دیکھیے، مدینہ کی میقات تقریباً 450 کلومیٹر ہے، جحفہ کی میقات 183 ہے، بڑا مشہور ہے کہ ہندوستانیوں کے لیے یلملم میقات ہے جو صرف 92 ہے، لیکن ابھی یہ جو پانی کے جہاز جاتے تھے تو وہ یلملم سے ہوتے ہوئے جدہ جاتے تھے، لیکن اب جو فلائٹس جاتے ہیں وہ طائف اور قرن المنازل کی طرف سے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ پورا کے پورا ایک سرکل بنا ہوا ہے اور یہ میقات کی حد ہے، اس کے باہر سے رہتے ہوئے جب اندر داخل ہوں گے تو اس وقت ہم کو نیت کرنی ہوگی۔ تو یہ باتوں کو اچھی طرح سمجھ لے کہ میقات کون کون سی ہے اور میقات کے باہر سے نیت کرنا شرط ہے۔ دیکھیے درمیان میں بالکل ڈاٹ کے اندر مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، مسجد حرام کے دائیں طرف مینا، اور مینا سے آگے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے تھوڑا اور آگے کی طرف جو ہے عرفات ہے، اور پھر یہ بائیں کی طرف۔ تو یہ پورا کے پورا ایک ڈائمنشن ہے اس کا، ان ڈائمنشن کو بھی سمجھ لے، راستوں کو بھی سمجھ لے، یہ پورا کے پورا یعنی گویا سعودی میپ سے لیا گیا پورا وہ نظام ہے۔ دیکھیے چاروں طرف جبل ہے، جبل یاد، جبل ابو یحییٰ، جبل سلف، جبل الوائد، جبل روحا، جبل رضائی، جبل ام القرآن، جبل الناصریہ۔ تو یہ پہاڑوں کو ڈاٹ 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 بنا کر یہ میقات کا پورا ایک نظام بنایا گیا، اور میقات کا نظام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا بتایا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورا نظام بنایا گیا ہے۔ حدود منطقۃ الحرم المکی، باؤنڈریز آف مکہ حرم ایریا، ٹھیک ہے نا، یہ پورا کے پورا مکہ کا حرم ایریا ہے، یعنی وہ تو میقات کا تھا، اب یہ جو گرین ایریا سرکل ہے یہ حرم مکی ہے۔ یعنی ایک تو میقات جو بہت دور ہے، میقات کے اندر بھی حرم کا ایک مخصوص حصہ ہے، اس کے اندر کے حصے کو حرم کہتے ہیں، اور حرم کے اپنے جو ہے شرائط ہے، اپنے جو ہے اصول اور ضوابط ہے۔ اس کے اندر آپ کو مزدلفہ کہاں ہے، عرفات کہاں ہے، مینا کہاں ہے، اور جدہ کا راستہ کہاں سے ہے، یہ بھی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ دیکھیے احرام کی پابندی، میں نے جیسا بتایا کہ محرمات احرام یعنی بہت ساری چیزیں احرام کا کپڑا پہننے کے بعد اور احرام کی نیت کر لینے کے بعد ہمارے لیے منع ہو جاتی ہے۔ کچھ وضاحتیں ہیں کہ احرام کی پابندی صرف احرام کا کپڑا پہننے سے نہیں بلکہ حج اور عمرہ کی نیت کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے بتایا کہ اگر آپ نے رتنا گیری سے بھی احرام پہن لیا، آپ نے جو ہے وہ کولہاپور سے احرام پہن لیا، آپ نے سورت سے احرام پہن لیا اور احرام پہنا لیکن نیت نہیں کی، تو ابھی احرام کی پابندی آپ پر نہیں آئی ہے۔ دوسرا ایک پوائنٹ ہے کہ احرام کا کپڑا بدلا جا سکتا ہے، اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو بدلنا لازم ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنے جسم سے الگ ہی نہیں کر سکتے، گرمی ہو رہی ہے، سخت گرمی ہو رہی ہے تو احرام کا کپڑا نکال کر غسل کر سکتے ہیں، اور اگر استنجا کا تقاضا ہوا اور کیا کہتے ہیں فلیش کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے نجاست اس کے اوپر گر گئی تو اس کو دھونا ضروری ہے، پاک کرنا ضروری ہے، نہیں تو دوسرا کپڑا پہننا پڑے گا۔ تو احرام کا کپڑا بدلا جا سکتا ہے۔
عورتوں نے جس لباس میں پہنا ہے وہی ان کا احرام ہے، مردوں نے جن احرام کی چادروں میں احرام باندھا ہے وہ بدل سکتے ہیں، نیز اسی طرح احرام باندھنے والا احرام اتار کر غسل بھی کر سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے نیند میں تو اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کپڑا اور جسم دھو کر غسل کر لیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کے استعمال کی اجازت ہے۔ یوزنگ این امبریلا دا روف آف اے کار اور ٹینٹ فور شیڈ، کہ کسی شیڈ کے نیچے رکنا، کسی چھت کے نیچے رکنا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ اس کی تفصیلات ہے کہ کون کون سی چیزیں جو احرام کے اندر پرمیسیبل ہے، احرام کے اندر استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ اب احرام میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ مرد کے لیے احرام کی حالت میں سر ڈھانکنے سے اور کوئی بھی سلا ہوا کپڑا پہننے سے بچنا ہے۔ سر نہیں ڈھانک سکتے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، بنیان، انڈرویل یا پینٹ شرٹ یا جبہ کرتا کچھ بھی نہیں پہن سکتے، کوئی بھی سلی چیز پہننا منع ہے۔ عورت کے لیے احرام کی حالت میں ہتھیلی کو ڈھانکنا ہے، چہرہ یہ پورا پورا کھلا ہوگا۔ کچھ خواتین جو ہے جو پردے کا بہت اہتمام کرتی ہیں تو وہ کیپ لگا لیتی ہیں یا کچھ اور طریقے سے پردہ کرتی ہیں، اس کرنے کی گنجائش علماء نے لکھی ہے، لیکن میری یہ رائے ہے کہ جب شریعت کا حکم یہ ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی کو کھلا رکھا جائے، ہم پردے کا اہتمام کریں، اجنبی مردوں کو اپنا چہرہ بتانے سے بچائیں۔ اور اگر کوئی دیکھتا بھی ہے، ویسے تو اللہ کا فضل ہے کہ وہاں اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے، اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، لہذا شرعی طور پر صاف الفاظ ہے لا تنقبن، کہ بالکل خواتین جو ہے نقاب یعنی چہرے کو پر نقاب نہ ڈالیں اور ہتھیلیوں کو نہ ڈھکیں۔ تو یہ ہو گیا عورتوں کے لیے۔ احرام کی حالت میں مرد اور عورت دونوں کے لیے کسی قسم کی خوشبو لگانا یا خوشبودار چیز کا استعمال کرنا منع ہے۔ عطر، صابن، خوشبودار تیل، خوشبودار سرما، خوشبو لگایا ہوا کپڑا، مصنوعی خوشبو والا کوئی کھانا، یہ ساری چیزوں سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 4، سر اور داڑھی کے بالوں میں کسی قسم کا تیل لگانا۔ تیل خوشبو والا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تیل بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ کسی بھی ذریعے سے بدن کے کسی قسم کے بالوں کو دور کرنا، داڑھی کے بال ہے، سر کے بال ہے یا کوئی اور بال ہے، بدن کے بالوں کو احرام کی حالت میں نہیں چھیڑیں گے۔ غلطی سے ہو جائے، سوتے ہوئے نکل جائے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناخن تراشنا، اہتمام سے ناخن تراشے یا ناخن کاٹے، بے خیالی میں اگر ایسا ہاتھ چلا جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں کچھ کفارہ دے دے، دم نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے زمینی جاندار کا شکار کرنا، پہلے شکار ہوا کرتا تھا، احرام کی حالت میں شکار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، حرم کا جو حصہ ہے اس کے اندر شکار نہیں ہوگا۔ 7، 8ویں اور 9ویں بات جو ہے وہ ازدواجی تعلقات سے ہے کہ نکاح کرنا یا کروانا یہ بھی منع ہے۔ جمع کرنا یا مقدمات جمع یعنی جمع کے تعلق سے میاں بیوی کے درمیان صحبت کی کچھ باتیں یا محبت کی کچھ باتیں، یہ بھی جو ہے حالت احرام میں منع ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو حالت احرام میں منع ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ صرف ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ مرد کے لیے احرام کی حالت میں سر ڈھانکنا اور کوئی بھی سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، حرام ہے۔ عورت کے لیے احرام کی حالت میں چہرہ اور ہتھیلیوں کو ڈھانکنا حرام ہے۔ احرام کی حالت میں کسی بھی قسم کی خوشبو لگانا یا خوشبودار چیز کا استعمال کرنا منع ہے، حرام ہے۔ نمبر 4، سر اور داڑھی کے بالوں میں کسی قسم کا تیل لگانا منع ہے۔ نمبر 5، کسی بھی ذریعے سے بدن کے کسی قسم کے بال کو دور کرنا منع ہے۔ نمبر 6، ناخن تراشنا منع ہے۔ نمبر 7، زمینی جاندار کا شکار کرنا منع ہے۔ نمبر 8، نکاح کرنا یا کروانا منع ہے۔ نمبر 9، جمع یا مقدمات جمع منع ہے۔ فرائض کے احرام کے حالت میں کمپلسری عمرہ کے لیے کیا کیا، ٹو انٹر into the state of احرام by making intention، جو بتایا گیا کہ نیت ہونی چاہیے اور نیت کے ساتھ ساتھ ریسائٹنگ تلبیہ، تلبیہ پڑھ کر جو ہے وہ احرام میں داخل ہو جائے گا۔ نمبر 2 ہے طواف، نمبر 3 ہے سعی اور نمبر 4 ہے بالوں کا کاٹنا۔ اب چاہے پورا کے پورا حلق کر لے یا پھر جو ہے قصر کر لے۔ تو یہ سارے اعمال ہم نے سمجھ لیے، احرام کی ترتیبات سمجھ لی، احرام میں کن کن چیزوں سے منع کیا گیا وہ سمجھ لیا۔ اب آپ تھوڑا سا دیکھیے، یہ جدہ ایئرپورٹ ہے، آپ نے احرام کی نیت کر کے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے ممبئی سے گویا جدہ پہنچ گئے، یہ ایک ڈیسٹینیشن بتایا جا رہا ہے، ورنہ کوئی لندن سے بھی اگر ہے
تو لندن سے بھی وہ مدینہ آ رہا ہے، ریاض آ رہا ہے، جدہ آ رہا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ بہرحال میقات کے اندر آ گئے تو حالت احرام میں ہے۔ تو ایک ڈسٹینیشن ہم بتا رہے ہیں کہ مکہ سے جدہ آ گئے، جدہ ایئرپورٹ پر کبھی دیری ہوتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، پریشان نہ ہو بسوں کے آنے جانے میں، بسوں کے ملنے میں، گروپ کے ترتیب میں، کسی طریقے کی کوئی بھی صورت آ سکتی ہے، ہمیں پریشان ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ آپ جدہ ایئرپورٹ سے مکہ المکرمہ اپنے ہوٹل میں چلے گئے، ہوٹل میں جا کر آرام کر لے، جلدی نہ کرے، لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، چلو 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 چلو۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے گروپ کا پورا ایک نظام ہوتا ہے اور سب کو ایک ساتھ لے جاتے ہیں، سکون اور عافیت سے جاتے ہیں، دو نمازوں کے درمیان کے وقت میں جاتے ہیں۔ تو یہ ساری ترتیبات دیکھیے، ہمیں کوئی جو ہے مشکل ذمہ داری پوری نہیں کرنی ہے، بلکہ عمل کر رہا ہے پوری قوت کے ساتھ، پوری روحانیت کے ساتھ کرنا ہے۔ لہذا ہم جا کر اگر ایک دن آرام کرے، 2 دن آرام کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، احرام کی حالت میں رہیں، پورا جب جو ہے اطمینان ہو جائے، پوری جو ہے قوت، جو عمل کی قوت کا جذبہ آ جائے، اس وقت جائے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت 2 دن تک آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک اچھی نیند آپ کو مل جائے، اس لیے کہ سفر کرنے کے بعد تھکے رہتے ہیں لوگ، تو 1 2 3 گھنٹے کی اچھی نیند مل جائے، اس کے بعد جو ہے آپ نے عشاء کے بعد پلان بنایا یا فجر کے بعد کا پلان بنایا جیسے میں نے ذکر کیا۔ اب آپ طواف کے لیے جا رہے ہیں، یہاں کہتے ہیں کہ نظر پڑنے کے وقت میں دعا کرے، یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ کچھ لوگ اس پر نکیر بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کا بڑا زیادہ اہتمام بھی کرتے ہیں۔ افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے۔ اصل میں یہ اس لیے ہے کہ کعبۃ اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھنے کے وقت دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور جب بھی کیفیت بنے ہم اللہ کو یاد کریں۔ سفر میں فلائٹس جو ہے موو ہو رہا ہے، رن وے پر ہے کیفیت بن رہی ہے، اوپر ہے کیفیت بن رہی ہے، جدہ ایئرپورٹ پر ہم جو ہے عربس کے پورے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، کیفیت بن رہی ہے۔ جب بھی کیفیت بنے اللہ کو یاد کرے۔ تو اب بالکل جو ہے مطاف میں ہم پہنچ رہے ہیں، حالانکہ آج کل بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اتنا اہتمام کا موقع نہیں ملتا، لیکن جتنا ملے اس کی پوری کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہمارے عمل کے اندر قوت اور جان پیدا ہو۔ تو آپ نے تلبیہ شروع کیا تھا، یہ درمیان میں ایک پوائنٹ کو نوٹ کر لیں، تلبیہ شروع کیا تھا نیت سے، جہاں آپ نے نیت کی تلبیہ شروع ہوا، اور جب آپ کعبۃ اللہ بیت اللہ میں اندر مطاف میں پہنچ جائیں گے اور حجر اسود پر جا کر آپ اپنا طواف شروع کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، تو وہاں آپ کا تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ تلبیہ نیت سے شروع کریں گے، آپ جدہ ایئرپورٹ پہ بھی تلبیہ پڑھیں گے، جدہ سے مکہ بس جاتے وقت بھی تلبیہ پڑھیں گے، ہوٹل پر بھی تلبیہ پڑھتے رہیں گے، ہوٹل سے حرم آتے وقت تلبیہ پڑھیں گے، دعا کے اہتمام کے بعد بھی تلبیہ پڑھیں گے، اور جب آپ بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے، دیکھو ایک طریقہ بتایا کہ حجر اسود کے محاذات میں جب آ جائیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر آپ کہیں گے، اس وقت آپ کا عمرہ کا تلبیہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی جگہ پر میں آپ کو حج کا تلبیہ بتا دیتا ہوں کہ جب حج کی نیت آپ اپنے ہوٹل سے کریں گے 7 ذی الحجہ کی رات کو یا 8 ذی الحجہ صبح کو، اعمال میں بتا دوں گا کہ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، تو 8 ذی الحجہ کو آپ نے نیت کی، اس وقت سے تلبیہ شروع ہوگا۔ مینا میں تلبیہ، عرفات میں تلبیہ، مزدلفہ میں تلبیہ، مزدلفہ سے واپس آنے کے بعد جمرات کی رمی کریں گے، جیسے رمی کے لیے پہلا کنکر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ڈالا، یہاں آپ کا تلبیہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ حج کے تلبیہ کی ترتیب ہے اور یہ عمرہ کے تلبیہ کی ترتیب ہے۔ اب آپ نے دعائیں کی، دعائیں کرنے کے بعد جو ہے آپ مطاف میں آ گئے، اور مطاف میں آ کر آپ جو ہے طواف کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اب طواف کے شروع میں مردوں کے لیے 2 باتیں ہیں، ایک ہے اجتباع اور دوسرا ہے رمل۔ چند باتیں دیکھ لیں۔ حجر اسود سے طواف کی ابتدا کریں گے، حتیم طواف حتیم کے باہر سے کریں گے، مقام ابراہیم طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں گے جس کی تفصیل بتا دیں گے۔ شادروان کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگا کر طواف نہیں کریں گے۔ دیکھیں اوپر سب سے اوپر یمانی کارنر، یعنی یہ حجر اسود سے پہلے یمنی، اس کو یمانی لکھا، اصل میں یہ یمنی ہے، تو یمنی کے بعد دوسرا کارنر جس کو لکھا ہے بلیک سٹون کارنر، حجر اسود کا حصہ ہے، اس کے بعد ڈور آف کعبہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، ٹو دا صفا کی طرف جانے کا راستہ ہے، زمزم ٹیپ واٹر، زمزم کا کنواں اسی جگہ نیچے ہے لیکن اب وہ نیچے چلا گیا، مقام ابراہیم عراقی کارنر، عراقی کے بعد جو ہے حتیم کا حصہ،
جو کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے، کنگ فہد گیٹ کا جو ہے اشارہ کیا گیا ہے، شامی کارنر، تو یہ 4 کارنر ہے، حجر اسود، حجر اسود کے بعد جو ہے عراقی، عراقی کے بعد شامی، شامی کے بعد یمنی، عراقی، شامی، یمنی۔ اس زمانے میں یہ علاقے اس طرف ہونے کی وجہ سے یادداشت کے اعتبار سے ان کارنروں کا تذکرہ رکھا گیا ہے، یہ صرف سمجھنے کے لیے تاکہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ اب استلام کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نے اپنا طواف شروع کیا۔ طواف کے اندر کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، کوئی مخصوص اذکار نہیں ہے۔ پہلی چکر میں یہ، دوسری چکر میں یہ، بہت سارے لوگ کتابیں لاتے ہیں، وہ کتابوں کو پکڑنے کا موقع نہیں ہوتا، اتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اب اللہ کی یاد میں ڈوب جائے، اپنی زبانی جو اپنی زبان پر دعا آتی ہے، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے، اپنی بیماری کے لیے، اور جو آیات آپ کو یاد ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ یاسین، سورہ ملک، آخر کی صورتیں، بس ذکر اور دعا میں لگے رہیں۔ لیکن دیکھیے حجر اسود جو کارنر ہے، اس سے پہلے رکن یمانی، تو رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، لہذا رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے۔ اب یہ استحباب سمجھ لے مرد حضرات کہ دیکھیے جب ہم مطاف میں داخل ہوں گے بہت بھیڑ ہوگی، تو مطاف میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے احرام کی چادر سے باہر نکال دیں، بھیڑ میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اچھی طرح اپنے احرام کے پہننے کے طریقے کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، گھر پر پریکٹس کر لیں۔ کپڑوں کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، کپڑے نکال کر، اس لیے کہ اس وقت ہمارا انڈر ویئر بنیان کچھ بھی نہیں ہوگا، لہذا اس طرح پریکٹس کرے تاکہ ہمارے لیے وہاں دشواری نہ ہو۔ تو مردوں کو طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے میں ڈالنا۔ ابھی اس طرح جب ہم ڈالتے ہیں نا بائیں کندھے پر، اس وقت بھی بہت اچھے سے اور نرمی سے رکھیں، ایسا پھینکے نہیں، ورنہ پیچھے والے کی آنکھوں میں لگ جاتا ہے اور اس سے جو ہے کسی کو تکلیف ہونے کا خوف ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے حجر اسود ہے، حتیب کا حصہ، جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر سے طواف نہیں کر سکتے، اور آج کل تو جانے بھی نہیں دیتے ہیں۔ شادروان کعبۃ اللہ کی جو بنیاد ہے، یا کعبۃ اللہ کے دیواروں کو ہاتھ لگا کر طواف نہ کرے، آج کل تو یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ طواف کے درمیان اذکار اور اعمال اور اپنی دعائیں مستقل پڑھتے رہیں، عربی دعائیں، فارسی دعائیں، اردو دعائیں، اپنی جو زبان کوکنیت دعا یاد ہوتے تو کوکنیت پڑھا، پر کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں۔ کتابوں کا اہتمام کرنا، یاد کر لیں اچھی بات ہے، لیکن اس وقت کتابیں کھول کر پڑھنا آسان نہیں ہوتا، لہذا اور دعا تو اللہ سے مانگنے کی کہ اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کی کجی، ہدایت کے بعد اس کے اندر ضلالت اور گمراہی کی بات نہ ہو، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہے نا، وہ تو اللہ سے بات کرنے والی بات ہے۔ اب جو یہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں تو ان میں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ورد پڑھ رہے ہیں یا کوئی تلاوت کر رہے ہیں، لہذا اس میں وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اللہ کے نیک بندوں نے کچھ دعائیں لکھی ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں پڑھتے، تو بس یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہیں، فون پر لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، بالکل مناسب نہیں ہے۔ اپنے فون کو اپنے طواف اور سعی کے درمیان بالکل بند کر دیں، بڑا دنیا سے تعلق ختم کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے، اس کا خیال کریں۔ تو دیکھیے یہ حتیم کا حصہ ہے، لوگ اس کے اندر جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، موقع آپ کو بھی ملے گا، لیکن احرام کی حالت میں ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اب جب 7 چکر آپ کے مکمل ہو جائیں گے، پہلے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر، دوسرے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر، تیسرے میں، چوتھے میں، 5ویں میں، 6ٹھے میں، 7ویں میں، مرد حضرات کے لیے استباح یعنی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے چادر سے باہر نکالنا، اس کی ترتیب ہے۔ دوسرا رمل یعنی تھوڑے چھوٹے چھوٹے قدم اور سینے اچکا کے چلنا، یہ شروع کے 3 چکروں میں کرنا ہے۔ بھیڑ بھاڑ میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے، لیکن اس کی نقل ضرور کرے کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، تو اس کی طرف توجہ دے۔ تو رمل اور استباح یہ مردوں کے لیے مخصوص ہے۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائے تو 7 چکر مکمل ہونے کے بعد بھی استلام کرنا ہے، گویا 8واں استلام ہو گیا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے چکر کے بعد دوسرے میں استلام نہیں کیا، بھول گیا، آگے چلے گئے،
فکر کی بات نہیں ہے، استعلام کرنا شرط لازم ضروری نہیں ہے، 2 استعلام کیے، 3 کیے، 5 کیے، 7 کیے، 8 کیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے اس طرح 7 چکر مکمل کیے، 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ مقام ابراہیم کے بالکل قریب مطاف کے اندر بہت بھیڑ ہوتی ہے، لہذا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں وہاں بھیڑ نہیں لگانی چاہیے، مطاف میں طواف کرنے والے مرد عورتوں کو تکلیف نہ ہو، ہم بالکل پیچھے چلے جائیں، اور اس کے پیچھے کی طرف بھی جگہ نہ ہو تو دائیں بائیں بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، پیچھے جا کر اطمینان سے اپنی 2 رکعتوں کو نماز پڑھے۔ اور 2 رکعتوں میں بہت لمبی لمبی صورتیں نہیں ہیں، دیکھیں لکھا ہے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، یہ مسنون ہے، اور بہت لمبی دعائیں نہ پڑھے، لمبی صورتیں نہ پڑھے، نماز کے بعد مختصر دعا کر کے دوسروں کو موقع دے۔ بہت سارے لوگ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، 7 چکروں میں تھکے رہتے ہیں تو وہیں آرام کرتے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ آرام کرنا ہو تو پیچھے کہیں دوسری جگہ چلے جائیں، آگے پیچھے۔ آج کل تو بہت دشواریاں ہیں، اللہ عافیت کا معاملہ کرے، بیٹھنے دیتے نہیں، اس لیے اپنے اندر اسٹیمنا پیدا کریں، کچھ ایسی چیزیں اپنے ساتھ میں رکھیں جیسے یہ اورکس بتایا گیا ہے، یا اور چیزیں کہ جس کو پانی میں ڈال کر آپ پئیں، تھوڑا سا آپ کے اندر جو ہے، یا جو شوگر کے مریض ہیں خصوصاً وہ ایسی میٹھی چیزیں رکھے تاکہ شوگر اگر ڈاؤن ہو جائے تو ان کو دشواری نہ ہو۔ تو یہ آپ کے 7 چکر مکمل ہے، اور آپ کا احرام مکمل ہو گیا، آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ ان دونوں کی تفصیلات ہیں، یہی احرام اور یہی طواف آپ کو حج کے درمیان بھی آئے گا، اس لیے یہ دونوں مسائل وہاں ریپیٹ نہیں کیے جائیں گے حج کے 5 دنوں میں۔ یہ دیکھیے مقام ابراہیم کا درمیان کے پتھر ہے، اور لوگ یہاں پر کپڑے لگاتے ہیں اور جو ہے چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، یہ سارے اعمال بالکل منع ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ملتزم ہے، یہاں چمٹ کر دعا کرنا ہے، احرام کی حالت میں نہیں، جب مکمل عمل ہو جائے گا تو اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب 2 رکعت نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ زمزم کا پانی پینا ہے۔ زمزم کے پانی کے سلسلے کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے زمزم کا پانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیا، اس لیے زمزم کا پانی جس حالت میں اس حالت میں پی سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے نل لگے ہیں، آپ کھڑے ہو کر بھی پانی پی لیں تو سنت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اب آپ نے جو ہے طواف مکمل کر لیا، آپ صفا مروہ کی طرف چلیں گے۔ صفا مروہ میں یہ آیت پڑھنا مسنون ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اتنا جملہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ اور اس کے بعد یہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صفا مروہ کے چکر کے درمیان چوتھا کلمہ پڑھے۔ اس کے علاوہ اپنے اذکار پڑھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو یاد کریں، اپنے بچپنوں کو یاد کریں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی تو اس کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ کس طرح حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کے پانی کے خاطر یہاں چکر لگایا تھا، اس کو یاد کریں، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی غیر ذی زرع میں حضرت ہاجرہ کے لیے پورا زمزم کے پانی کا نظام چلایا، یاد کریں کہ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ بسہولت لوگوں کے لیے یہ راستے اور یہ آسانیاں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ چند تصویریں ہیں صفا مروہ میں۔ خیال رکھیں کہ صفا سے جو ہے عمل شروع ہوتا ہے، یہ میلین اخضرین یعنی 2 ہری، اصل میں یہ 2 پہاڑ تھے صفا اور مروہ، اور درمیان میں نیچے کا جو حصہ تھا اس حصے میں دوڑنے کا حکم ہے۔ اب تو ظاہر ہے کہ وہاں پہاڑ نہیں ہے، تو اشارے کے لیے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں 2 ہری پٹیاں وہاں پر بنا دی گئی ہے۔ دیکھیے صفا سے آپ نکلیں، درمیان میں 2 ہری پٹیاں ہیں، وہاں آپ کو جو ہے تھوڑا تیزی سے چلنا ہے، صرف مردوں کو، عورتوں کو تیزی سے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کا نام صحیح ہے۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، صفا سے مروہ تیسرا چکر، اس طرح ہے۔ کچھ لوگ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 چکر شمار کرتے ہیں، تو ایسے وہ 14 چکر لگاتے ہیں۔ لہذا طواف میں تو حجر اسود سے حجر اسود 1 چکر ہے، لیکن یہاں صفا سے صفا 1 چکر نہیں، بلکہ صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا، اس طرح سے چکر کا پورا نظام ہے۔ تھوڑا مزید سمجھنے کے لیے یہاں دیکھ لیجئے آپ کہ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر۔ تو اس طرح
صفا سے مروہ کی طرف جو چکر ہوں گے وہ 4 چکر ہوں گے، اور مروہ سے صفا کی طرف جو چکر ہوں گے وہ صرف 3 ہوں گے، 4 اور 3 7 ہوں گے۔ اس طرح کی وہ ترتیب ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہ صفا مروہ کی کچھ جو ہے علامات ہے کہ کہاں کہاں صفا مروہ ہے۔ سب ستونوں کے درمیان مردوں کو تیز تیز چلنا ہے، یہ بتا دیا آپ کو۔ اب جب آپ صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو پورے بال یعنی حلق کرا دینا۔ حلق کرانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے بال نکال دینا ہے، جس کو ہم چکوٹی کرانا، گوٹا کرانا، یا جو ہے پورے کے پورے بالوں کو صاف کرنا کہتے ہیں۔ اور اس میں زیادہ ثواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حلق کرنے والوں کے لیے دعا دی ہے۔ اور نہیں تو قصر کرائیں، یعنی بلیڈ کی جگہ پر جو ہے وہ ٹریمر چلا دیں تو قصر ہوتا ہے، باریک بال کاٹے جاتے ہیں۔ تو حلق یا تقصیر دونوں کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی کے بال میں سے ایک بال کا، ایک پوروے کا یعنی انگلی کا چھوٹا سا حصہ، اتنے بال کاٹ دیں، اور وہاں بال نہ کاٹیں، اپنے ہوٹل میں جا کر کاٹیں۔ اور مردوں کے لیے تو وہاں سیلون ہے تو سیلون میں جا کر کاٹیں، تاکہ وہاں گندگی نہ ہو، اس کا خیال کریں۔ اپنے بال کاٹ لیے تو کاٹنے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اور آپ عمرہ سے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں آپ اعمال عمرہ سے فارغ ہو گئے۔ ہم نے کہا تھا آپ کو کہ سیکشن پہلا ہے ظاہری تیاری، دوسرا ہے باطنی تیاری، تیسرا تھا اعمال عمرہ۔ اعمال عمرہ سے فارغ ہو گئے، اب ہم اعمال حج کی طرف جائیں گے۔ اعمال عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد عزیزیہ میں، رسیفہ میں، یا مکے کی کسی ہوٹل میں آپ ہیں، آرام سے وہاں پر رہیں اور عبادت کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے نمازیں زیادہ سے زیادہ حرم میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ حرم آنے جانے میں اگر دشواری ہے، دوری ہے، تو اپنی مقامی مسجد میں نمازیں پڑھیں، اعمال کی طرف توجہ دیتے رہیں، اس کی فکر کرنا ہے۔ اب یہ کرتے کرتے آپ کے حج کے دن آ جائیں گے۔ یہ چند جو ہے تصویریں ہیں جس میں بتایا گیا۔ تو حج کے اندر حج بگنز، حج کے 5 دن ہیں، دیکھیے آپ کے سامنے ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12۔ 8 9 10 11 اور 12 اس کو کہتے ہیں یوم التربیہ، یوم عرفہ، یوم العید اور ایام مینا، مینا کے دن۔ تو یہ 5 دن اعمال حج ہے۔ تو حج کے اندر داخل ہونے سے پہلے ٹیک اے شاور اور میک وضو، کہ وہ غسل کر لے، وضو کر لے، احرام کے کپڑے پہن لے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد جیسے ہم کو نیت کرنا ہے تو ہم اپنے کمرے سے یا اپنی مسجد، ہوٹل کی مسجد سے، جہاں بھی ہم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، وہیں سے ہم کو جو ہے نا حج کی نیت کرنا ہے۔ حج کی نیت کیسے کرنا ہے؟ جیسے ہم نے عمرہ کی نیت کی تھی، ایسے حج کی نیت کرنا، اللہم انی ارید الحج فیسر لی وتقبل منی، اور اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ جو ہے تلبیہ ہے۔ اب یہ 5 دن کے اعمال کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ سے مینا جائیں گے، اور مینا میں 5 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر پڑھیں گے۔ یہ 5 نمازیں ہم کو مینا میں پڑھنی ہیں۔ 8 ذی الحجہ میں 4 نمازیں، اور 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کے دن فجر کی 1 نماز۔ یہ ہو گیا مینا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو مینا سے عرفات جائیں گے، اور عرفات میں ظہر اور عصر کی 2 نمازیں پڑھیں گے۔ غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ میں مغرب، عشاء اور فجر پڑھیں گے۔ اب آپ نمازیں گنیے، 8 ذی الحجہ کو آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 نمازیں پڑھی۔ 9 ذی الحجہ کی ظہر اور عصر آپ نے جو ہے عرفات میں پڑھی، مغرب، عشاء، فجر آپ جو ہے مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ تو گویا 5 اور 5 10 نمازیں ہوں گی۔ پھر 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے طلوع آفتاب سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہوں گے، جمرات کی رمی کریں گے۔ اس کی تفصیلات میں آگے بتا رہا ہوں۔ جمرہ عقبہ کی رمی کریں، رمی کرنے کے بعد قربانی کریں، قربانی کرنے کے بعد حلق کریں گے اور احرام سے نکل جائیں گے۔ احرام سے نکلنے کے بعد اب آپ کا ایک اہم عمل، یعنی آپ کا طواف افاضہ، جس کو طواف رکن کہتے ہیں، وہ باقی رہے گا۔ طواف زیارت وہ عام کپڑوں میں کریں گے۔ 11 12 اور 13 کو بھی رکنا ہے، تو 13 ذی الحجہ کو مینا میں رات میں قیام کرنا ہے، اور دن میں جمرات کی رمی کرنا ہے۔ تو یہ 5 دن کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ 8 ذی الحجہ کو 5 نمازیں مینا میں، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں 2 نمازیں،
مزدلفہ میں 3 نمازیں، 10 ذی الحجہ کو 3 عمل ہے آپ کے، ایک تو جمرے کی رمی ہے، دوسرا قربانی ہے، اور تیسرا جو ہے آپ کے بال کاٹنا، حلق اور تقصیر ہے۔ اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ کو دن میں موقع لے کر آپ جو ہے طواف کریں گے، اور رات میں مینا میں قیام کریں گے۔ اب اس میں کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا واجب ہے، اس کی تفصیلات میں ہم آگے آ رہے ہیں۔ یہ 5 دن کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ تھوڑا سا راستوں کی تفصیلات کو سمجھ لیں کہ کس طرح پیڈسٹرین یعنی چلنے والے راستے، اس کے ٹنلز کیسے ہیں، گاڑیوں کے راستے کیسے ہیں، خیموں کا نظام کیسے ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے پہلے پہلے تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچنا چاہیے۔ اب ایک بات سمجھ لیں، بسیں، حج کمیٹی کا معلم یا پرائیویٹ ٹور والے اکثر رات میں لے جاتے ہیں، یعنی 7 کی رات میں لے جاتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی طرح سمجھنا ہے۔ جو کچھ لوگ ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہم 8 کو ہی جائیں گے اور فجر 8 کی فجر وہاں پڑھنا مسنون نہیں ہے، تو یہ دیکھیے ایک مسنون عمل ہے، لہذا اس کے اندر اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو 8 ذی الحجہ کی صبح یا 7 ذی الحجہ کی رات کو تھوڑے بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا کے لیے روانہ ہو۔ اگر رات گئے ہیں تو صبح فجر کی نماز بھی، ورنہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر آپ کو کہاں پڑھنی ہے؟ مینا میں پڑھنی ہے۔ ظہر ذی الحجہ کی فجر کو ان کے اوقات میں جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کریں، دعوت کیا کام کریں، اللہ کو یاد کرے۔ دیکھیے لوگ مینا میں جگہ بہت تنگ ہوتی ہے، آگے اس جگہ کی تفصیل بھی ہم بتائیں گے، لہذا لوگ یہاں وہاں کی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ نہیں، ہم کو اپنے عمل کی طرف توجہ دینی ہے، ہم نے احرام کی چادر پہنی ہے، یہ کریں، خیال رکھیں کہ گویا ہم جو ہے کفن کی چادر پہنے ہوئے ہیں، لہذا ہم اپنے عمل کی طرف توجہ دیں اور کسی قسم کی کوتاہی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ یہ راستوں کی اشارات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح کے راستے ہیں۔ اپنے خیمے میں جب پہنچ جائیں تو خیمے سے باہر نکل کر یہاں وہاں نہ گھومیں۔ بہت سی مرتبہ آدمی راستہ بھول جاتا ہے، ایک ہی طرح کے خیمے ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے۔ جب پریشان ہوتا ہے تو اس کے عمل کی روح کے اندر بھی جو ہے خرابی پیدا ہوتی ہے، لہذا اپنے خیموں کے اندر رہیں، اپنے عمل کی طرف توجہ دیں، اور فضول یہاں وہاں باتیں کرنے سے، لوگوں کے ساتھ ملنے سے، مذاکرہ کرنے سے کئی مرتبہ آپس میں پھر بات بڑھ جاتی ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بچائیں۔ خیمے کے باہر جا کر اپنا بستر نہ ڈالیں، لوگوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ خیمے کے اندر جو اپنا بستر دیا جائے اسی کا اہتمام کریں۔ دیکھیے بہت چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، چھوٹا سا جو ہے وہ تکیہ چادر دی جاتی ہے، لہذا اس کو برداشت کریں، اس کے لیے شکوے شکایات نہ کریں۔ استنجا اور وضو کے اس کی جگہ بھی بہت مختصر ہوتی ہے، بہت زیادہ وہاں لائن بھی ہوتی ہے، لہذا ان سب چیزوں کو اللہ کی رضا کے خاطر برداشت کریں۔ تو 8 ذی الحجہ کو ہم جو گئے ہیں مینا گئے ہیں، مینا میں ہم نے جو ہے 5 نمازیں پڑھی، اس کے بعد پھر ہم عرفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ عرفہ میں ہم کو اصل میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی، لیکن اگر 8 ذی الحجہ کی رات کو ہی، یعنی 8 اور 9 کے درمیان کی رات کو اگر ہم کو عرفہ لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم رات میں چلے جائیں تو فجر کی نماز بھی ہم کو عرفات میں ہی پڑھنی ہوگی۔ عرفات میں یاد رکھیں کہ اختلافات سے نمازیں 2 پڑھنی، ظہر اور عصر جمع کرنی ہے یا الگ الگ پڑھنی ہے، اور 2 کر کے پڑھنی ہے یا 4 کر کے پڑھنی، یہ مسئلوں کو یہاں سمجھ لیں اچھی طرح، اللہ کے لیے ایک عزم کر لیں، اور اس عزم کو یہاں چیٹ باکس میں ابھی لکھیں کہ ہم عرفہ کا دن ظہر عصر کی نماز کے عمل کے ساتھ ساتھ صرف دعاؤں میں توجہ دیں گے، دعا کریں گے۔ دعا تو لفظ دعا DUAA آپ چیٹ باکس میں یہاں پر لکھیں تاکہ آپ کو خیال رہے۔ عرفہ کے دن لوگ بہت یہاں وہاں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ دعا میں لگے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر کر کے پڑھی، اور اس کے بعد سے لے کر مغرب تک بس اللہ سے التجا کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، کبھی اپنے ہاتھ کو اوپر کرتے، کبھی نیچے کرتے، کبھی اپنے سر کو پیشانی کو جو ہے وہ سواری تک لے جاتے، لیکن مکمل وقت دعا میں لگایا۔ ہم اتنے زیادہ مطلب انرجی نہیں ہے ہمارے پاس، اتنا اسٹیمنا نہیں ہے، اگر ہم تھک جائیں
تھوڑا خیمے سے باہر نکلیں، لوگوں کو دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی ایک لنگڑا ہے، ایک پیر سے معذور شخص ہے، دونوں آنکھوں سے معذور شخص ہے، اور وہ دعا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر دعا کے لیے کھڑی ہے، ایک معذور باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہے، ایک معذور بچہ اپنے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، تو اس سے دعا کی رغبت پیدا ہوگی۔ لہذا عرفہ کے دن مکمل دعا کی طرف توجہ دینی ہے، نہ فضول گفتگو، نہ یہاں وہاں کی کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، نہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہے وہاں کی بحثوں میں لگتے ہیں۔ الحج جو عرفہ، حدیث میں کہا گیا کہ حج جو ہے عرفہ کا نام۔ عرفہ میں staying in عرفہ between ظہر and مغرب even for a minute is فرض، تھوڑی دیر کے لیے رکنا ضروری ہے۔ purpose is وقوف standing from ظہر to مغرب in du'as in مسجد النمرہ. The Imam leads Zohar and Asr as a qasr and Zohar time with one adhan and two iqama. ان مسجد نمرہ کے اندر امام صاحب تو جمع کریں گے، اور وہ ظہر کے وقت میں پہلے خطبہ اور خطبے کے بعد وہ دونوں نمازیں ایک ساتھ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسجد نمرہ جانا چاہتے ہیں، بھائی مسجد نمرہ بہت دور ہوتی ہے، گرمی شدید ہوتی ہے، اگر آپ کو بالکل خیمہ مسجد نمرہ کے بازو میں مل جائے تب تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کی صرف جو ہے وہ مینارے دکھ رہے ہیں تو اور آپ ڈھونڈنے نکل گئے اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہاں جانے میں لگ گیا، مسجد میں جانے کے بعد آپ کو جگہ نہیں ملتی ہے، مسجد کے باہر آپ جو ہے وہ وقوف کر رہے ہیں، بڑی دشواریاں ہوتی ہیں، لہذا اپنے ٹین میں سہولت کے ساتھ رہے۔ ایڈوائزبل ٹو پرے ان ٹین، both prayers perform in their own time in ابھی احناف ہیں تو جو ہے وہ قصر اور جمع کے مسائل ہیں، تو جمع اور قصر کے مسائل کو سمجھ لیں اپنے علماء کے ساتھ۔ غسل سنہ when you reach to عرفات، یہ بھی ایک ہے کہ اگر موقع ملے، آپ رات میں پہنچ گئے یا فجر کے وقت میں پہنچے یا فجر کے بعد پہنچے، تو 7 بجے 8 بجے 9 بجے خالی وقت میں جا کر غسل کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کے استنجا کا وقت ہے، ظہر کے عین وقت سے پہلے، اب لوگوں نے جو ہے لائن لگائی ہوئی اور اس وقت آپ غسل کرتے ہوئے بالکل مناسب نہیں ہے، کسی کو تکلیف ہمیں نہیں دینی ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، بہت سے لوگ ہم کو حج اکبر مل گیا، حج اکبر مل گیا، کہتے ہیں کہ فرائیڈے کے دن اگر عرفہ آ جائے تو یہ حج اکبر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو اس وقت تو جمعہ تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حج اکبر یعنی عمرہ کو بھی ایک طور پر حج کہا گیا، اس لیے عمرہ کے مقابلے میں حج اکبر ہی ہے، اگر فرائیڈے ہو یا نہ ہو، بہرحال حج اکبر ہے، لہذا حج اکبر کے سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے، اس کا خیال ہونا چاہیے، وہاں اس سے روکا بھی جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ عرفہ کے دن کی خاص دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والنبیون قبلی، میں اور میرے سے پہلے جتنے نبی تھے ان تمام نبیوں نے عرفہ کے دن یہ دعا، جسے ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس دعا کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ جبل رحمت پر جانے کی ضد کرتے ہیں، بس سہولت اگر آپ جا سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے، دور ہے، تو آپ کو پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ جبل رحمت پر جانا کوئی خاص عمل نہیں ہے اور اس کی کوئی خاص مقبولیت یا مسنونیت نہیں ہے۔ ہم اپنے خیمے میں بیٹھے بڑی مشکل سے دوڑتے بھاگتے پسینے میں شرابور ہو کر 2-3 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے، آپ کا استمنا ختم ہو گیا، آپ دعا کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، آپ چکر لگا کے آ گئے، 2-4 فوٹو لے کر آ گئے، ایسا نہیں ہے، اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، لہذا اپنے عمل کی طرف توجہ دیں۔ جبل رحمت پر جانا کوئی لازمی شرط اور ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تو آپ عرفہ میں ہیں، عرفہ میں آپ نے جو ہے وہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی آیات اور مسنون دعائیں پڑھتے رہیں گے۔ اب مغرب کی نماز اذان جیسے ہو جائے گی، غروب جیسے ہو جائے گا، غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر، نماز مغرب آپ کو عرفہ میں نہیں ادا کرنی ہے، وہاں سے نکل جائیں گے اور سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ جائیں گے۔ ابھی آپ کا تلبیہ جاری ہے تو بس میں بیٹھ کر یا جیسے آپ کا نظام ہے تلبیہ پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ اب آپ
8 بجے، 8:30 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے فجر سے پہلے پہلے پہنچ جائیں تو آپ وہاں جا کر اپنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں گے۔ یہ خیال رکھیں کہ ہماری نماز قضا نہ ہو، بہت سی مرتبہ بہت تاخیر ہو جاتی ہے، لہذا جلد از جلد پہنچنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اب یہ کچھ راستوں کی ترتیبات ہے، روڈ کے میپس ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں۔ یہ جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کو زیادہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ راستے سے یہاں وہاں نہ ہو جائے۔ مزدلفہ میں ہم کو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اسی طرح 10 تاریخ جو عید کا دن آ گیا وہ عید کے دن کی فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں ہمیں جو ہے وہ کنکریاں چننی ہے۔ کنکریوں کی اگر ہمارے پاس چھوٹی سی کنکری رکھنے کی بیگ ہے تو وہ بیگ کے اندر کنکری رکھ لیں۔ تو مزدلفہ میں آپ کو جو ہے یعنی کنکری جمع کرنی ہے۔ اب دیکھیے کنکروں کا پوروے کی جتنی کنکری ہو، کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اتنی کنکری ہو، بہت بڑا پتھر بھی نہ ہو اور بہت باریک سے کنکر بھی نہ ہو، اس درمیان آپ کو کنکری کا انتظام کرنا ہے۔ اب یہ مزدلفہ کی رات تھی، یہاں پر آپ نے جو ہے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھی، رات میں اپنی کنکریاں جمع کر لی اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے آپ نکلیں گے۔ فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے ہم کو جمرات کی رمی کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اب جمرات کی رمی کے لیے روانہ ہوتے وقت یہ خیال رکھیں کہ دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ وہاں سے سیدھے ہم جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے جائیں، لیکن عام طور پر بہت بھیڑ ہوتی ہے، لہذا انتظامی اعتبار سے الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ سلاٹنگ ٹائم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم کو جو وقت دیا جائے اسی وقت پر جائیں۔ اگر ہم مزدلفہ سے اپنے خیمے میں آ جائیں تو کوئی حرج نہیں، اپنے خیمے میں آ جائے، استنجا وضو سے فارغ ہو جائے، ناشتہ کر لیں، کھانے کا موقع ہو تو کھانا کر لیں اور اس کے بعد جو ٹائم دیا جائے اس ٹائم میں جائیں۔ گرمی کے وقت میں وہ جو ہے روکتے ہیں تاکہ جو ہے کوئی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کوئی تکلیف پیدا نہ ہو۔ دیکھیے عید کے دن مزدلفہ سے مینا پہنچ کر مندرجہ ذیل 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے مینا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرات کی رمی کرنی ہے، 7 کنکریاں مارنی ہے۔ صرف بڑے شیطان کو کہا جاتا ہے، وہاں کوئی شیطان ہوتا نہیں ہے، یہ جملہ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے ہے۔ تو کنکری ہم کو جو ہے وہ جو اس کا سرکل بنا ہے اسی کے اندر پھینکنا ہے۔ اگر وہ دیوار پر لگ کر اندر ہی گر جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، دیوار پر لگ کر باہر آ جائے عام طور پر آتی نہیں ہے، لیکن اگر آ جائے تو وہ کنکری شمار نہیں ہوگی۔ آپ نے کنکری ماری یہاں سے وہاں اس طرف آر پار ہو گئی تب بھی گنجائش صحیح نہیں ہوگی، 7 کنکری ایک ساتھ پر پھینک دی تب بھی صحیح نہیں ہوگی، لہذا ایک ایک کنکری کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے پورے خلوص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ پھینکے۔ قریب جانے کی کوشش کرے، بہت جب لوگ دیکھتے بھیڑ بھاڑ بہت ہے تو بہت دور سے پھینک دیتے ہیں، جلدی نہ مچائیں اور پریشان نہ ہو، آگے کی طرف سے جا کر سکون سے آپ کنکری مار سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جمرہ عقبہ کے دن۔ اور جو دوسرے دن ہیں یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور اگر کوئی 13 کو رہنا جائے تو 13 ذی الحجہ، تو اس دن تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، ایام تشریق اسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ اوپر سے پورے جمرات کا نظام بنایا گیا، ابھی تو ماشاءاللہ تقریباً 5-6 لیئرز ہیں، ایک تو بیسمنٹ ہے، اس کے بعد فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، فورتھ فلور، ففتھ فلور، ٹرین والوں کے لیے الگ لائن ہے، قریب والوں کے لیے الگ ہے، ٹنل والوں کے لیے الگ ہے، نیچے سے آنے والوں کے لیے الگ ہے۔ یہ سارا کے سارا انتظام کیا گیا ہے تاکہ سہولت اور آسانی ہو سکے۔ دیکھیے یہ کنکری اسی کے اندر گرنا چاہیے، دیوار کو لگ بھی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں سے وہاں پار پار نہ ہو، بہت زیادہ عجلت نہیں کرنا چاہیے۔ اب کنکری مارنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو جیسے بتایا 3 عمل ہے، پہلے کنکری مارنا، کنکری مارنے کے بعد قربانی ہے۔ قربانی ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے نہیں ہیں، آج کل تو جو اپنے متعلقین ہیں، جو جاننے والے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے اپنے حج کمیٹی کی طرف سے جو نظام ہے یا وہاں راجی بینک وغیرہ کا جو نظام، بہرحال جہاں نظام ہو، جو وقت بتا دیا جائے تو پریشان نہ ہو، اس وقت کے بعد ہم اپنے بال کاٹ لیں گے۔ جیسے ہی ہم بال کاٹیں گے، بال کاٹنے کے بعد ہمارا احرام اتر جائے گا اور احرام اترنے کے بعد ہم اپنے عام لباس کو پہن لیں گے۔ اب یہاں پر جا کر گویا آپ کا جو ہے احرام اتر گیا، 10 ذی الحجہ کو آپ فارغ ہو گئے۔ اب آپ کا صرف جو ہے طواف باقی رہا، اس طواف کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف رکن بھی کہتے ہیں، طواف فرض بھی کہتے ہیں۔
تو یہ طواف حرم میں جا کر کرنا ہے 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے کر لے تو بہتر ہے۔ بہترین وقت 11 ذی الحجہ کی صبح فجر کے بعد جا کر ظہر سے پہلے پہلے تک فارغ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اثر لگ ہو جائے گی، یا 12 ذی الحجہ کو صبح جا کر آ جائیں، بہتر وقت ہوتا ہے، سکون سے ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت میں قیام مینا میں کرنا ہے، لہذا رات کا قیام مینا میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، لہذا ہم اس کا خیال کریں۔ 10 ذی الحجہ کو مینا پہنچے اور مینا ہی میں قیام کریں۔ 11 اور 12 کو ایام تشریق کو بھی مینا میں قیام کرنا ہے۔ قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرے، جو آج کل ممکن نہیں ہے۔ مسجد خیف میں جماعت نمازیں ادا کریں۔ ابھی جیسے ہم نے جمرے کی رمی کری، ہماری تلبیہ ختم ہو گیا، لہذا تحلیل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تکبیر اللہ اکبر، تو تکبیرات بھی شروع ہی ہو جاتے ہیں۔ عید کی مناسبت سے دعاؤں کا اہتمام کرے اور ان سارے اعمال کو کرے۔ اب آخری ایک عمل ہمارا بچ جائے گا، مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے۔ طواف وداع کے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حج مبرور کرے۔ یہ دیکھیے مدینہ المنورہ کے پورے جو ہے چھوٹی چھوٹی مطلب تصویریں ہیں۔ آپ مکہ سے مدینہ جائیں تو درود کا اہتمام کرتے ہوئے جائیں، اللہ کے نبی کے شہر کی محبت اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی محبت اور اس کی پابندی کے عزم کے ساتھ جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں ہمارے خاطر برداشت کی، اس کی توجہ کے ساتھ جائیں۔ اب دیکھیے مدینہ المنورہ میں تو ایک ہی عمل ہے، زیارت، اس کو سلام پیش کرنا۔ روزہ الگ ہے، روزے کے لیے آپ کو نسک ایپ پر جا کر بکنگ کرنا پڑتی ہے، سلام کے لیے کوئی بکنگ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کے فوراً بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، نماز کے فوراً بعد آپ سلامی کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو بہت بھیڑ ملے گی۔ اگر آپ 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے صبح میں، یا ظہر کے نماز کے 1 گھنٹے کے بعد، عصر کی نماز کے 1 گھنٹے پہلے، مغرب اور عشاء میں وقت کم ہی ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، رات میں 1 بجے، 2 بجے چاہتے ہیں تو آپ کو سکون سے وقت نکلتا ہے۔ ایک جو ہے نا کامن سینس کی بات ہے کہ نماز کے بعد سارے لوگ وہاں بھیڑ جمع کرتے ہیں، لہذا وہ جلدی جلدی وہاں سے جو ہے ہٹاتے ہیں۔ بہرحال دیکھیے یہ 3 جالیوں کے الگ الگ گروپ ہے، پہلے 2 جالیاں ہیں، پھر 2 جالیاں ہیں، پھر 2 جالیاں ہیں۔ پہلی 2 جالی میں کچھ بھی نہیں ہے، دوسری جالی میں جو بڑا سا مطلب سوراخ کے ساتھ بڑا سا جو حصہ ہے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے۔ اس کے بعد آگے جو 2 سوراخ ہے، پہلے سوراخ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس جائیں، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں، اللہم انی اشہدت، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، انک بلغت الامانہ وادیت بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، کہ آپ نے رسالت کو آپ کے حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کو پورا کر دیا، اپنے دین کے پیغام کو پہنچا دیا۔ جو سلام کے کلمات ہے، اپنا موقع محل دے کر ان کلمات کو یہاں پر پڑھیں گے۔ یہاں ایک غلطی، ایک کوتاہی، ایک ناسمجھی، بہت سے لوگ کہتے ہیں موبائل ایپ پر اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں سلام کرو، کئی مرتبہ خود کا سلام نہیں کراتے ہیں، اپنی ماں کو دکھا رہے ہیں، اپنی بیوی کو دکھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں۔ بالکل یہ حرکت نہ کریں، یہ بہت بری حرکت ہے، بہت غلط بات ہے۔ کیا دکھانا ہے دنیا کو؟ ویڈیو پر تو حرم کے ساری حرمین کی تصاویر پر ساری چیزیں نظر آتی ہے۔ اللہ کے لیے یہاں آنے سے پہلے اپنے موبائل کو بند کر کے اپنے تھیلے میں رکھ لیں، اپنے ہوٹل میں ہی رکھ کر آ جائے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے عمل کو پورا کریں۔ کتنی بری بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جائیں اور دنیا کے ان فضولیات اور لغویات کے اندر رہیں، جسے بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو بس یہ عمل ہے، آگے بڑھیں گے ہم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، وہاں دیکھیے یہ طریقہ ہے جو تھوڑا سا قریب کر کے آپ کو بتایا گیا۔ یہ قبر اطہر ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بقی ہے، یعنی یہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو سامنے بقی کا قبرستان ہے، وہاں کا وقت متعین ہے، اس وقتوں کے اندر وہاں جاتے ہیں۔ یہ روزے کی جگہ ہے، اور روزے کی بکنگ کرنے کے بعد یہاں جا کر آپ جو ہے دعائیں کریں،
اگر تحیت المسجد کا وقت ہے تو تحیت المسجد پڑھیں، اپنی نوافل پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ یہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ابھی یہ حصے کو انہوں نے بہت پھیلا دیا ہے، ہم سمجھ لیں کہ ممبر سے لے کر قبر تک کے درمیان کا حصہ ہی روضہ ہے۔ اب اور تصویریں ہیں، دیکھیے یہ احد کے پہاڑ کے قریب کی تصویریں ہیں، دائیں طرف آپ کو یہ احد پہاڑ دکھ رہا ہے، اور یہ شہدائے احد کی جو ہے قبریں یہاں پر ہیں، یہ چھوٹی سی مسجد بھی وہاں پر ہے۔ یہ شہدائے احد کی زیارت کے لیے جانا اور اس واقعے کو یاد کرنا بھی مستحب عمل ہے کہ کس طریقے سے احد کی جنگ ہوئی تھی اور کیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 صحابہ وہاں شہید ہوئے تھے۔ یہ جنت البقیع ہے، آپ سمجھ لیں جنت البقیع میں اگر آپ کو جانا ہے تو پوری قوت کے ساتھ، کیونکہ 3-4 کلومیٹر آپ کو وہ پیچھے آنے نہیں دیتے، آپ جب چلے جائیں تو اندر پورا لمبا چکر لگا کر واپس آنا ہوتا ہے، لہذا اس خیال کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ جائیں۔ یہ مسجد قباء ہے، مسجد قباء کی زیارت مستحب ہے، سنیچر کے دن اگر جائیں تو افضل ہے۔ مسجد قباء میں ایک نماز عمرہ کے برابر اجر و ثواب کی مستحق ہے۔ اخیر میں یہ اسکینر ہے، اگر آپ اس کو اسکین کر لیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ساتھ مربوط ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ سلائیڈز آپ کو چاہیے جو آج آپ کے سامنے پیش کی گئی، یا گفٹ فار حاجیز کے نام سے ایک پوری چھوٹی چھوٹی کلپس بنائی گئی ہے، اور وہ کلپس جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، لہذا آپ اس کو اسکین کر لیں۔ ایک مرتبہ اسکین کرنے کے بعد آپ ہمارے سے تو کنیکٹ ہو جائیں گے، لیکن ہمارے طرف سے کوئی جو ہے تفصیل جانے کے لیے آپ کو یہ نمبر سیو کرنا ہوگا۔ نام لکھا ہوا ہے مفتی اشفاق قاضی، یا آپ جو کچھ نام لکھنا چاہے، اشفاق قاضی جامع مسجد، یا جیسا آپ کو مناسب لگے، تو اس طرح سے آپ نمبر کو سیو کر لیں گے تو آپ کے لیے سہولت ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔